نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. اسباب الفتنہ کے نام سے حضرت کا یہ واعظ چل رہا ہے، جس میں رسومات پر بات چل رہی تھی کہ بہت سی رسومات کا جو مقصد ہے وہ صرف پیٹ ہے کہ فاتحہ دلوانا اور اس پر پڑھنا. فرمایا کہ جب میں کانپور میں تھا تو وہاں پر بھی یہ رسم بہت تھی کہ مولود پڑھوانا، فاتحہ پڑھوانا. تو میں نے کہا کہ بھئی ان مولویوں سے مولود بھی پڑھواؤ اور فاتحہ بھی پڑھواؤ، مگر ان کو دو کچھ بھی نہیں، نذرانہ مت دو. تو یہ خود ہی کہیں گے کہ یہ کام فضول ہے اور بدعت ہے. اور فرمایا کہ ایسے ہی ہوا جب بعض لوگوں نے اس پر عمل کیا کہ مولود بھی کرایا اور فاتحہ بھی پڑھوائی، لیکن ان مولویوں کو کچھ نہیں دیا. کچھ عرصے کے بعد وہ مولوی خود کہنے لگے کہ یہ فضول قصہ ہے، اس کو چھوڑو، اس کو ترک کرو. تو اس پر فرمایا کہ صاحبو، میں سچ کہتا ہوں کہ ان کی آمدنی بند کر دو تو وہ خود ہی کہنے لگیں کہ یہ سب فضول قصہ ہے، یہ ساری باتیں روٹیاں کھانے کی ہیں. جب ایک سال طاعون بہت زور کا ہوا تو میں دیکھ رہا تھا کہ چنے پڑھوانا اور فاتحہ دلوانا اور تیجا دسواں سب موقوف، سب ختم ہو گیا، کیونکہ میتیں اتنی ہوتی ہیں طاعون کے زمانے میں، گھر گھر سے میت اٹھتی ہے. میں دیکھتا رہا. جب طاعون کا زور ختم ہو گیا تو میں نے لوگوں سے کہا کیوں جناب، وہ چنے اور فاتحہ کہاں گئے، اور اب وہ تیجے دسویں کیوں نہیں ہوئے؟ کہنے لگے اجی ان باتوں کی کسے فرصت تھی. میں نے کہا بھلا اس عدیم الفرصتی میں کسی نے جنازے کی نماز بھی چھوڑی، کفن بھی چھوڑا؟ کہا نہیں. میں نے کہا بس سمجھ لو کہ جو کام حذف ہو گئے وہ دین کے کام نہ تھے بلکہ فرصت کی باتیں تھیں، اور یہ دین کے کام تھے. غسل، کفن، نماز جنازہ، دفن، تدفین، یہ دین کے کام تھے، اس لیے یہ کم فرصتی میں بھی ترک نہ ہوئے، بس خاموش ہی تو ہو گئے. اسی طرح گاؤں کے ایک صاحب کہنے لگے کہ فاتحہ میں حرج کیا ہے، بلکہ فائدہ ہے کہ اس میں صورتوں کا ثواب بھی مردوں کو پہنچ جاتا ہے. میں نے کہا کہ یہ فائدہ تو کھانے کے ساتھ مخصوص نہیں، روپے، پیسے اور کپڑے میں بھی ہو سکتا ہے. پھر کبھی اللہ کے نام پر روپے، پیسے اور کپڑے پر بھی فاتحہ پڑھنی چاہیے؟ کہنے لگے کہ ایسا تو ہم نے کبھی نہیں کیا. میں نے کہا کہ کیوں نہیں پڑھی؟ مردے کو فائدہ ہی ہوتا ہے تو روپیہ جو کسی کو دیتے ہو اس پر بھی فاتحہ پڑھو، کپڑا کسی کو دیتے ہو اس پر بھی فاتحہ پڑھو، کھانے پر فاتحہ کیوں ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا کہ کیوں نہیں پڑھی؟ مردے کو فائدہ ہی ہوتا، صورتوں کا ثواب پہنچ جاتا. کہنے لگے عجیب، بس سمجھ میں آ گیا، تم سچ کہتے ہو. تو صاحبو یہ بالکل کھلی ہوئی باتیں ہیں، یہ سارے قصے محض آمدنی کے واسطے نکالے گئے. اگر ان فاتحہ مولود پڑھنے والوں کی آمدنی بند کر دی جائے تو پھر دیکھیے وہ بھی وہی کہنے لگیں گے جو ہم کہتے ہیں. اس مجلس میں نے سنت و بدعت کی تحقیق بیان نہیں کی، بلکہ وہ باتیں بیان کر دی جو بہت موٹی ہیں، جن سے ہر شخص کو بآسانی حق کا پتہ چل سکتا ہے. اگرچہ بحمد اللہ سنت و بدعت کی شناخت کی کہ حقیقی اصول بھی اپنے پاس موجود ہیں، مگر مصلحت نیست کہ از پردہ برو افتد راز، ورنہ در مجلس رندہ خبر نیست کے نیست، کہ راز کا فاش کرنا مصلحت کے خلاف ہے،
ورنہ عارفین کی مجلس میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ نہ ہو۔ ہاں، اگر کوئی طلب ظاہر کرے اور ہمارے پاس آ کر رہے تو اس کو وہ اصول بھی بتلا دیں گے۔ غرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ اختلاف علی الاطلاق محل شکایت نہیں ہو سکتا، بلکہ پہلے آپ حق کو متعین کیجئے، اس کے بعد دیکھیے کہ علماء مختلفین میں سے حق پر کون لوگ ہیں اور ناحق پر کون ہیں۔ اس پر بات چلی تھی کہ لوگ کہتے ہیں آپس میں اتفاق ہونا چاہیے، تو بھئی ایک آدمی حق پر ہے ایک ناحق پر ہے، اتفاق کس سے کے ساتھ کریں؟ کہ حق والا حق چھوڑ کر ناحق والے سے مل جائے؟ اس طرح محققین اور غیر محققین کی پہچان ہو جائے گی، جس کی میں ایک آسان ترکیب بتلاتا ہوں۔ وہ یہ کہ دو قسم کے لوگ ہیں، بعض تو لکھے پڑھے ہیں، خواہ اردو ہی میں پڑھے لکھے ہوں، اور بعض ان پڑھ ہیں۔ تو پہلے طبقے کے لیے تو تحقیق حق کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سب علماء کی کتابیں دیکھیں، مگر دونوں طرف کے علماء کی کتابیں خالی ذہن ہو کر انصاف کے ساتھ دیکھیں، پہلے سے کسی کی طرفداری اور حمایت کا خیال دل میں نہ لائیں، بالکل خالی ذہن ہو کر دیکھیں، کیونکہ اعتقاد کے بعد اس کی ہر بات اچھی معلوم ہوگی اور عیب نظر نہ آئے گا۔ سو تحقیق حق کا یہ طریقہ نہیں، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ خالی ذہن ہو کر دونوں کی کتابوں کا مطالعہ انصاف کے ساتھ کیا جائے، کیونکہ خدا کے ساتھ معاملہ ہے، اس کو پیش نظر رکھ کر دیکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی اگر طلب حق ہے تو بہت جلد آپ کے ذہن میں خود بخود حق واضح ہو جائے گا۔ جب ایک کا حق پر ہونا معلوم ہو جائے تو بس اسی سے تعلق رکھو اور اسی سے دین کی باتیں اور خدا کا راستہ دریافت کرو، مگر دوسرے کو بھی برا نہ کہو، کیونکہ کسی کو برا بھلا کہنے سے تمہارا کیا بھلا ہو جائے گا؟ دوسرے کو برا بھلا مت کہو، بس تم اپنی یہ حالت رکھو، ہما شہر پرز خوباں منم و خیال ماہے، چہ کنم کے چشم بدخو نہ کنت بخش نگاہے، کہ تمام شہر محبوبوں سے بھرا ہوا اور خیال ایک محبوب کا ہے، کیا کروں کہ چشم بدخو کسی کی طرف دیکھتی ہی نہیں، یعنی سارا شہر حسینوں سے بھرا ہوا ہے لیکن میں تو اپنی فکر میں ہوں کہ میری محبت کس کے ساتھ ہے۔ دیکھو، اگر کوئی شخص کسی حسین پر عاشق ہو جائے تو وہ دوسرے حسینوں کو گالیاں بھی نہیں دیا کرتا، بس یہ کہتا ہے کہ کوئی اور بھی حسین ہو مگر میں تو اپنے محبوب ہی کا عاشق ہوں۔ اور یہ حال ہونا چاہیے، دل آرا میں کہ دل دل آرا میں کہ داری دل درو بند، دیگر چشم از ہمہ عالم فرو بند، کہ جس دل آرام تمہارا دل گرفتار ہے، یعنی محبوب سے دل گرفتار ہے، تو پھر تمام عالم سے آنکھیں بند کر لو، اگر کوئی برا بھی ہو تو تم اس کو برا نہ کہو، وہ اگر برا ہے تو تم کو کیا، اور اگر دوسرا تم کو برا کہے جب بھی تم اسے کچھ نہ کہو۔ ایک تو کسی کو برا نہ کہو، کوئی تمہیں برا کہے جب بھی کچھ نہ کہو۔ ذوق نے خوب کہا ہے، تو بھلا ہے تو برا ہو نہیں سکتا اے ذوق، تو بھلا ہے تو برا ہو نہیں سکتا اے ذوق، ہے برا وہی کہ جو تجھ کو برا جانتا ہے برا وہی جو تجھ کو برا جانتا ہے، اور اگر تو ہی برا ہے تو وہ سچ کہتا ہے، اور اگر تو ہی برا ہے تو وہ سچ کہتا ہے، پھر برا کہنے سے کیوں اس کے برا مانتا ہے؟ سبحان اللہ۔ کانپور میں ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ یزید کو برا کہنا جائز ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا کہ جائز ہے اگر یہ اطمینان ہو کہ تم اس سے اچھی حالت میں مرو گے، اگر یہ اطمینان ہو کہ تم اس سے اچھی حالت میں مرو گے تو جائز ہے، اور ظاہر ہے کہ مرنے سے پہلے یہ اطمینان ہو ہی نہیں سکتا، بس اپنا انجام دیکھنے سے پہلے اس کو برا نہ کہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یزید ہی ہم پر ملامت کرے کہ تم مجھے کس منہ سے برا کہتے تھے، ذرا اپنی حالت تو دیکھو۔ اور ظاہر ہے کہ زندگی میں خاتمے کا حال کسی کو معلوم نہیں کہ خاتمہ کیسا ہوگا،
اور اب تو یہ حالت ہے، گا رش برو فرشتہ برپا کیے ماں، گر خندہ زندو گر خندہ زندیو زناپا کیے ماں، ایما چو سلامت بلب گورے بریم، احسنت بری ہستی و چالاکی ماں، کہ کبھی فرشتہ ہماری پاکی پر رشک کرتا ہے اور کبھی ہماری ناپاکی پر ہنستا ہے۔ ایمان جب گور کے کنارے پر سلامت لے جائیں، یعنی ایمان قبر تک سلامت چلا جائے، تو ہماری چستی و چالاکی پر آفرین ہے، پھر اس وقت کی بات ہے۔ جب یہ حالت ہے تو کیوں کسی کو برا کہے؟ کیا تبرہ کرنے سے کچھ ثواب ملتا ہے؟ ارے میاں اپنی خیر مناؤ، کسی سے تم کو کیا لینا، اور یاد رکھو کہ کسی کو برا بھلا وہی کہے گا جسے کوئی کام نہ ہو۔ فارغ آدمی ہو اب وہ دوسروں کو برا بھلا کہے گا، اور جو کام میں لگا ہوتا ہے اس کو اس کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک حکیم نے کسی درویش کو ایک آدمی سے لڑتے ہوئے دیکھا۔ ایک حکیم نے کسی درویش کو ایک آدمی سے لڑتے ہوئے دیکھا اور پھر فیصلہ کیا، چہ خوش گفت بہلول فرخندقو، جو بگذشت بر عارف جنگجو، گر این مدعی دوست بشناختے، و پیکار دشمن نہ پرداختے۔ کہا کہ بہلول مبارک خصلت نے کیا اچھی بات کہی کہ جب کہ وہ جو عارف جنگجو پر گزرے، اگر اسی مدعی کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی تو دشمن کے ساتھ لڑائی میں مشغول نہ ہوتا۔ اگر اس محبوب کے ساتھ مشغول ہوتا تو پھر کسی کی طرف کیوں متوجہ ہوتا؟ پھر تو اللہ سے دوستی ہوتی تو پھر کیوں کسی سے لڑتا، کیوں کسی کی طرف متوجہ ہوتا؟ حکیم نے کہا اگر اس درویش کو خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی تو اسے لڑنے کی فرصت کہاں ہوتی؟ دیکھو اگر ہم اپنے کسی مجازی محبوب کو دیکھ لیں تو اس وقت اس کی صورت دیکھیں گے اور خدمت میں مشغول ہوں گے، یا لوگوں سے کشتم کشتہ ہوں گے؟ ظاہر محبوب کی طرف متوجہ ہوں گے۔ غرض محقق کا پتہ لگانے کے بعد اتباع تو اسی کا کرو، مگر برا بھلا دوسروں کو بھی نہ کہو۔ بس جس سے تعلق ہو گیا، لیکن دوسروں کو برا مت کہو۔ یہ طریقہ تو پڑھے لکھوں کے واسطے ہے، اور جو بے پڑھے ہوں وہ یہ کریں کہ دو مولویوں کے پاس جا کر ایک ہفتہ رہیں، اور جو وقت ان کی فرصت کا ہو دریافت کرنے سے معلوم ہو جائے گا اس میں ان کے پاس بیٹھیں اور ان کی باتیں سنیں، اور دیکھیں جو مسائل متفق علیہ ہیں ان کی پابندی کا کس کو زیادہ اہتمام ہے، اور نیز یہ کہ کس کے پاس جا کر کیا اثر ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس جا کر آخرت کی طرف رغبت پیدا ہو، عبادت الہی کا شوق بڑھے، اور خدا کی نافرمانی سے دل میں نفرت اور خوف پیدا ہو، اور اس کے پاس رہنے والوں کی زیادہ تر حالت اچھی ہو، تو بس اس کو اختیار کر لیں۔ یہ اس کی پہچان ہے، اس کو اختیار کر لیں، اسی سے ہر بات پوچھا کریں، اور اس کی صحبت میں گاہے گاہے آ جایا کریں۔ اور یہ طریقہ پڑھے لکھوں کو بھی بہت مفید ہے۔ محض کتابوں کے مطالعے سے کسی عالم کی اصلی حالت ایسی نہیں معلوم ہو سکتی جیسی پاس رہنے سے معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے وہ بھی اگر یہ طریقہ اختیار کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ ان کی صحبت سے آپ کو اموال و اولاد کے حقوق معلوم ہوں گے، اس وقت آپ کو بھی میت کے مال میں بدون ورثہ کی اجازت کے تصرف کرنا گوارا نہ ہوگا، اور ان بزرگ کی حکایت پر تعجب نہ ہوگا جنہوں نے اپنے دوست کے مرتے ہی چراغ گل کر کے بازار سے 1 پیسے کا تیل منگایا تھا، بلکہ آپ خود بھی ایسا ہی احتیاط کریں گے کیا؟ اور پھر آپ کو آم وغیرہ کی بیع میں بھی اس طریقے کی ضرورت معلوم ہوگی جو میں نے بیان کی۔ غرض ہماری حالت کی خرابی کا زیادہ تر سبب یہ حب مال ہی ہے، جس سے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ بزرگوں کی صحبت سے انشاءاللہ یہ پردے اٹھ جائیں گے۔ صاحبو، ایک تو ہمارا مرض حب مال ہے، جس سے ہمارے اندر اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اور حب مال ہی سے بعض لوگ دوسروں کی آبرو کے در پہ ہوتے ہیں، اور حب مال ہی کی وجہ سے انسان رشوت لیتا ہے، اور اسی کی وجہ سے
ہمارے دلوں میں خدا کی محبت پیدا نہیں ہوتی، کہ جب مال کی محبت ہے تو پھر خدا کی محبت کیسے پیدا ہو۔ اور دوسرا مرض حب اولاد ہے، یہ بھی بہت سے گناہوں کا سبب ہے کہ کہیں اولاد کی صحت و تندرستی کے لیے ٹونے ٹوٹکے کیے جاتے ہیں جو شرک میں داخل ہیں، کہیں اولاد ہونے کے لیے قبروں پر نذرانے چڑھائے جاتے ہیں، غیر اللہ کی منت مانی جاتی ہے، اور اولاد ہی کے لیے مال کا ذخیرہ جمع کیا جاتا ہے، جائیدادیں خریدی جاتی ہیں، پھر اس میں حلال و حرام کی بھی تمیز نہیں کی جاتی۔ کبھی مال بڑھانے کے لیے سود لیا جاتا ہے، کبھی کسی کا حق بلا وجہ دبا لیا جاتا ہے، جس سے مقدمے بازی کی نوبت آتی ہے۔ غرض یہ امراض ہمارے اندر پھیلے ہوئے ہیں جن کا منشا ان دو چیزوں کی محبت ہے، مال کی اور اولاد کی۔ اسی کو حق تعالی اس آیت میں بیان فرماتے ہیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے اموال اور اولاد محض فتنہ ہے۔ اس میں فتنہ کا لفظ ایسا عجیب ہے جس سے نفع کی طرف بھی اشارہ ہے اور ضرر کی طرف بھی اشارہ ہے، کیونکہ فتنے کا لفظ محاورات میں ضرر کے موقع پر بولا جاتا ہے، نقصان کے موقع پر، اور شریعت میں بھی ایسے مواقع پر اس کا استعمال موجود ہے۔ چنانچہ احادیث میں ابواب الفتن کے نام سے ایک باب منعقد کیا گیا جس میں آخر زمانے کے فتنوں کو بیان ہے، اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آخر زمانے میں ایسے ایسے فتنے ہوں گے، اور ظہور الفتن علامت قرب ساعت کی ہے کہ قیامت کے قریب کا وہ زمانہ ہوگا۔ ان احادیث میں فتنے سے پریشان کن واقعات اور برے حالات ہی مراد ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے تو اموال و اولاد کو فتنہ کہنا ان کے مضرت پر دلالت کرتا ہے کہ یہ چیزیں انسان کو مضرت میں مبتلا کرنے والی ہیں، اور لغت کے اعتبار سے فتنہ کے معنی آزمائش اور امتحان کے ہیں، جس کا نتیجہ کبھی نفع بھی ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے اموال و اولاد کی منفعت کی طرف بھی اشارہ ہوگا کہ یہ چیزیں تم کو خدا تعالی نے اس لیے دی ہیں تاکہ تمہارا امتحان ہو کہ مال کو طاعات میں خرچ کرتے ہو اور اس صورت میں نافع ہو، یا معاصی میں اس صورت میں مضر ہو۔ اگر مال کو اللہ کی رضا میں خرچ کیا تو نفع والی چیز ہے، اور اگر نافرمانی میں خرچ کیا تو نقصان والی چیز ہے، اور ان کے حاصل کرنے میں حلال و حرام کی پرواہ کرتے ہو یا نہیں۔ اسی طرح اولاد کی پرورش و تربیت میں حدود و شرعیہ کا خیال کرتے ہو یا نہیں، اور ان کی وجہ سے احکام الہیہ میں تو سستی نہیں کرتے۔ چنانچہ مال فی نفسی ہی بری چیز نہیں، بلکہ اس میں بعض فوائد بھی ہیں۔ مثلا اگر مال اپنے پاس ہو تو اس سے فراغ قلب حاصل ہوتا ہے، دل فارغ رہتا ہے، قلب مطمئن رہتا ہے، اور اس صورت میں طاعات بھی اطمینان و فراغ کے ساتھ ادا ہوتی ہیں۔ اور مال نہ ہو تو یہ حالت ہوتی ہے کہ شب چھ عقد نماز بر بندم چہ قرب امداد فرزندم، کہ رات کو جب نماز کی نیت باندھتا ہوں تو یہ خیالات اور وسوسے دل میں آتے ہیں کہ کل کو بچے کہاں سے کھائیں گے، کیوں کر ہوگا۔ ایک ایرانی نے اس شعر کی شرح یہ کی کہ شب جو عقد نماز بر بندم بجائے تکبیر تحریمہ می گویم چہ خرد با امداد فرزندم، کہ رات کو نماز کی نیت اس طرح باندھتا ہوں کہ کل کو بچے کہاں سے کھائیں گے۔ گویا یہ الفاظ بجائے نیت و تحریمہ کے کہے جاتے ہیں۔ واقعی اہل زبان اپنی بات کو خوب سمجھتے ہیں، مطلب تو اچھا بیان کیا، غرض خواہ یہی نیت کے قائم مقام ہو یا نیت کے بعد یہ خیال آئے، تنگی اور پریشانی میں عبادات بھی اچھی طرح ادا نہیں ہوتی۔ تو مال کا یہ بڑا نفع ہے کہ اس سے فراغ حاصل ہوتا ہے، نیز مال ہو تو دوسروں کی مدد بھی کر سکتا ہے۔ مثلا اس وقت ترکوں کے معاملے میں مالدار ہی زیادہ مدد کر سکتے ہیں۔ وہ زمانہ تھا جب سلطنت عثمانیہ کو زوال ہو رہا تھا، ہندوستان سے لوگ بہت امداد بھیج رہے تھے۔ یہ تو فوائد ہیں، اور مضرتیں وہ ہیں جو اوپر مذکور ہوئی۔ اس لیے مال امتحان کی چیز ہے کہ اس کو حاصل کر کے احکام شرعیہ پر قائم رہنا یہ بڑے مرد کا کام ہے، اور اگر ذرا ہمت سے کام لیا جائے
تو کچھ زیادہ دشواری نہیں، بس مال میں دو باتیں قابل لحاظ ہیں، ایک یہ کہ آمد قاعدے کے موافق ہو، حلال ذریعے سے ہو، اور دوسرے خرچ قاعدے کے موافق ہو۔ بعض لوگ آمد میں تو احتیاط کا خیال رکھتے ہیں مگر خرچ میں اس کی رعایت نہیں کرتے، بس یوں سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال ہے، جس طرح چاہیں خرچ کریں، حالانکہ تم تو خود بھی اپنے نہیں ہو بلکہ خدا کے ہو، پھر مال تمہارا کدھر سے ہوا؟ بلکہ تم محض امین ہو اور مال تمہارے ہاتھ میں امانت ہے، اور امانت میں خیانت کرنا جرم ہے۔ لہذا مال میں تم خلاف مرضی حق کسی تصرف کے مجاز نہیں ہو، بس چونکہ مال میں مضرت کے ساتھ نفع بھی ہے اس لیے اس کو فتنہ فرمایا، یعنی آزمائش کی چیز۔ اسی طرح اولاد میں بھی منافع بھی ہیں اور مضار بھی۔ مضرتوں کا بیان تو اوپر ہو چکا، اور منافع یہ ہے کہ اولاد کے نیک اعمال سے والدین کو نفع ہوتا ہے، اور وہ مرنے کے بعد دعا یا ایصال ثواب سے والدین کو یاد رکھیں تو ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ بھی فی نفسی ہی بری چیز نہیں بلکہ امتحان کی چیز ہے۔ اگر آدمی اس امتحان میں کامیاب ہو تو مالدار ہونا اور صاحب اولاد ہونا کمال ہے، نقص نہیں ہے۔ ایک صاحب نے یہاں فتنے کے مشہور معنی سمجھ کر اعتراض کیا کہ حق تعالی نے اولاد کو فتنہ فرمایا ہے، اور احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی ترغیب دی ہے، جو اولاد کے لیے موضوع ہے کہ نکاح کرے گا تو اولاد ہوگی، اور خود ازواج کا نافع ہونا بھی اس سے ثابت ہوتا ہے۔ تو ان دونوں میں اجتماع کیسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فتنہ ہے مال اور اولاد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کی ترغیب دیتے ہیں اور نکاح سے منشا اولاد ہے؟ تو ان دونوں میں اجتماع کیسے ہوگا؟ تو اس سے انہوں نے نتیجہ یہ نکالا تھا کہ نکاح ہی نہ کرے۔ میں نے کہا جناب آپ کو نکاح تو یاد رہا، مال یاد نہ رہا؟ اس پر بھی تو یہی اشکال ہے کہ وہ بھی فتنہ ہے، کہ حق تعالی نے اموال کو فتنہ فرمایا ہے اور حدیث میں کسب مال کی ترغیب ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال مال کمانا فرض ہے بعد اور فرائض کے۔ تو مال کے نہ کمانے کا بھی نتیجہ نکالنا چاہیے اور نوکری چھوڑ دینا چاہیے۔ اور یہ شخص نوکر تھے مگر پہلی بیوی کے مرنے پر دوسرا نکاح نہ کرتے تھے۔ پھر میں نے کہا کہ حق تعالی نے جو اموال و اولاد کو فتنہ فرمایا ہے تو اس میں ان کی مذمت نہیں ہے بلکہ ان کو امتحان کی چیز فرمایا ہے، اور اگر مذمت ہی تسلیم کی جائے تو علل اطلاق نہیں بلکہ بعض افراد کے اعتبار سے ہے اور بعض کے اعتبار سے نہیں ہے۔ جس نے صحیح جگہ سے مال حاصل کیا، اولاد کی اچھی تربیت کی، اس کے لیے وہ علل اطلاق نہیں ہے، لیکن بعض کے لیے ہے، کیونکہ اسی جگہ اوپر کی آیت میں حق تعالی کا ارشاد ہے ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہاری بعض ازواج اور اولاد تمہارے دشمن ہیں۔ تو جس میں حسن تبعیضیہ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب افراد ضرر رساں نہیں بلکہ بعض ان میں سے معین اور مفید بھی ہیں، بس ترغیب نکاح انہی افراد کے لحاظ سے ہے۔ اسی لیے جس شخص کو نکاح سے ابتلا بالمعاصی گناہوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو اس کے لیے نکاح مسنون نہیں، جیسا کہ فقہا نے اس کی تصریح کی ہے۔ بہرحال مجرد ہونا کوئی خوبی کی بات نہیں اور مفلس ہونا بھی کوئی خوبی کی بات نہیں، کمال تو یہی ہے کہ سب کچھ ہو، کمال تو یہی ہے کہ سب کچھ ہو، مال بھی ہو، اولاد بھی ہو، بیوی بھی ہو، اسباب بھی ہوں، سب کچھ ہو، اور پھر احکام الہیہ کی مخالفت نہ ہو، پھر احکام الہیہ کی مخالفت نہ ہو۔ دیکھو سب انبیاء علیہ السلام صاحب ازواج تھے بجز عیسیٰ علیہ السلام کے، اور وہ بھی اخیر میں نکاح کریں گے جب نزول عیسیٰ ہوگا۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام مفلس نہ ہوتے تھے، ہاں زاہد ہوتے تھے کہ دنیا کو خود چھوڑ دیتے تھے، کہ حق تعالی نے ان کو دیا سب کچھ مگر جمع نہیں کیا بلکہ حاجت مند لوگوں میں بانٹ دیا کرتے تھے اور خود خالی ہاتھ رہتے تھے۔ اور اگر کسی کو اس کی ہمت ہو تو یہ بہت بڑا کمال ہے،
مگر میں آج کل مسلمانوں کو خالی ہاتھ رہنے کی رائے نہیں دیتا، بلکہ وہ رائے دیتا ہوں جو حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے والوں کو دی تھی۔ وہ فرمایا کرتے تھے آج کل اگر کسی کے پاس کچھ دینار ہوں تو ان کی قدر کرے، سنبھال کر رکھے، کیونکہ پہلے تو ایسا زمانہ تھا کہ روپیہ پاس ہونے سے دین پر اندیشہ ہوتا تھا، اور اب وہ زمانہ ہے کہ روپیہ پاس نہ ہونے سے دین پر اندیشہ ہے، اور روپیہ پاس ہو تو دین کی حفاظت رہتی ہے۔ جب حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں یہ حالت ہو چلی تھی تو اب تو اس کی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے ہمارے حضرات اپنے متعلقین کو ترک اسباب کی رائے نہ دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک خان صاحب کسی جائیداد کے مقدمے میں دعا کرانے آیا کرتے تھے۔ ایک بار آئے اور عرض کیا کہ حضرت اب تو فلاں بنیے نے میری زمین دبا ہی لی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی جانے دو اور اللہ پر نظر کر کے صبر کرو، خدا کچھ اور سامان کر دے گا۔ حضرت حافظ محمد ضامن شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنے حجرے میں سن لیا، پیر بھائی تھے، فوراً باہر نکل آئے اور کہا کہ خان صاحب سے فرمایا ہرگز صبر نہ کرنا، جاؤ مقدمہ کرو عدالت میں، دعویٰ کر دو، ہم دعا کریں گے۔ اور حضرت حاجی صاحب سے فرمایا کہ سبحان اللہ، آپ اپنی طرح ساری مخلوق سے صبر کرانا چاہتے ہیں، چاہے کسی میں ہمت ہو یا نہ ہو۔ آپ کے تو بیوی ہے نہ بچہ ہے، اکیلے تھے صبر کر کے بیٹھ گئے۔ اس غریب کے پیچھے بیوی بچے لگے ہوئے ہیں، وہ ان کے فقر و فاقہ پر کیسے صبر کر لے گا؟ انجام یہ ہوگا کہ پریشان ہوگا، اور توکل کی ہمت نہیں ہے تو کسی کے مال پر نظر دوڑائے گا۔ اب تو آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ مولوی ترک دنیا نہیں کراتے بلکہ ترک بغاوت کراتے ہیں کہ اللہ کے باغی مت بنو۔ صاحبو دنیا کماؤ مگر خدا کے حکم کے موافق کماؤ، بغاوت کے ساتھ نہ کماؤ۔ آخر دنیا کمانے میں حکام دنیا کے قوانین کی بھی تم رعایت کرتے ہو اور گورنمنٹ کی بغاوت سے بچتے ہو، اسی طرح خدا کی بغاوت سے بھی بچتے رہو۔ اور اگر پابندی احکام شرعیہ ترقی دنیا کے لیے مانے ہے تو پھر پابندی احکام گورنمنٹ اس کے لیے کیوں مانے نہیں ہے؟ دیکھیے بغاوت میں تو بہت ترقی ہوتی ہے کہ بدون کچھ کمال حاصل کیے سہولت سے روپیہ مل جاتا ہے، چوری اور ڈاکہ زنی کر کے دولت خوب حاصل ہوتی ہے، اور نوکری میں اول تو کمال کی ضرورت ہے، پھر نوکری ملتی مشکل سے ہے، اور ملے بھی تو تنخواہ سے زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ تحصیلدار اور ڈپٹی کو گھوڑا اور سائز رکھنا بھی ضروری ہے، ذرا لباس بھی اچھا رکھنا ہوتا ہے، آنے جانے والوں کی دعوت اور ضیافت بھی کرنا ہوتی ہے۔ اس لیے میں تو چندوں کے موقع پر کہا کرتا ہوں کہ ان عمراء کو مت ستاؤ، جیسے ان کی آمدنی زیادہ ہے ویسے ہی ان کا خرچ بھی زیادہ ہے۔ غرض بظاہر ترقی کا سب سے اچھا ذریعہ ڈکیتی اور چوری ہے، جس کو گورنمنٹ نے جرم قرار دیا ہے، لیکن گورنمنٹ سے کوئی نہیں کہتا کہ آپ نے ترقی کے ذرائع بند کر دیے ہیں۔ اللہ میاں ہی مفت کے مل گئے ہیں کہ وہ کسی بات کو جرم قرار دیں تو کہا جاتا ہے کہ شریعت نے ترقی کا راستہ بند کر دیا، کہ سود کو حرام، رشوت بھی حرام، فصل سے پہلے آموں کی بیع بھی حرام۔ میں کہتا ہوں ذرا گورنمنٹ سے تو پوچھو کہ آپ نے ڈکیتی کو بھی ممنوع، چوری اور رشوت کو بھی ممنوع کر دیا، اور ترقی کا کیا ذریعہ نکالا؟ نوکری اور تجارت، سو تجارت تو سب کے پاس، تجارت کے لیے تو سب کے پاس روپیہ نہیں، اور نوکری کے لیے نوکری میں خرچ زیادہ ہے۔ سب سے آسان ذریعہ ترقی کا چوری اور ڈکیتی اور رشوت تھی، اور انہی کو آپ نے منع کر دیا۔ کیا کسی کو ہمت ہے کہ گورنمنٹ سے یہ سوال کرے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہاں تو سب یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے ذرائع ترقی کو بند نہیں کیا بلکہ ناجائز وسائل سے روکا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اسی طرح شرع نے بھی ذرائع ترقی کو بند نہیں کیا بلکہ ناجائز وسائل سے منع کیا ہے، اور ترک بغاوت کی تعلیم کی ہے کہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی کر کے دنیا نہ کماؤ، خواہ ایک ہی جز میں نافرمانی ہو، بس شریعت کے تابع ہو کر رہو، پھر چاہے رئیس ہو جاؤ یا نواب یا حفظ اقلیم کے بادشاہ بن جاؤ، ترقی مبارک ہے اور اس سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور اگر دین کھو کر
دنیا کمائی تو پھر میں یوں کہوں گا مبادا دل آں فرو مایہ شاد کہ از بہر دنیا دہدی بباد، کہ اس کمینے کا دل کبھی خوش نہ ہو جو دنیا کے پیچھے دین برباد کرے۔ تو یہ ہے فتنہ کہنے کی وجہ، مال و اولاد میں نفع بھی ہے اور ضرر بھی ہے، اور ان سے ہماری آزمائش کی گئی ہے۔ اگر امتحان میں کامیاب ہو گئے تو یہ دونوں مفید ہیں، اور اگر ناکام ہو گئے تو دونوں مضر ہیں۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ ہی اجر عظیم ہے۔ اور اوپر یہ فرمایا تھا کہ تمہارے اموال و اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش کی چیز ہے، کہ دیکھیں کون ان میں پڑھ کر خدا کے احکام کو بھول جاتا ہے اور کون یاد رکھتا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ جو شخص ان میں پڑھ کر اللہ کو یاد رکھے گا تو اللہ کے پاس ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اگر تم کو عمل میں کچھ کوتاہی معلوم ہو، یہ عمل کچھ کم ہوتا نظر آئے تو گھبراؤ نہیں، اور یہ مت سمجھو کہ اس عمل قلیل سے کیا فائدہ، کیونکہ خدا کے پاس بڑا اجر ہے، وہ تھوڑے سے عمل پر بہت اجرت دے سکتے ہیں، اس لیے خدا کی ذرا سی طاعت کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ اللہ اکبر، کیسی بشارت اور کتنا عمدہ وعدہ، کتنا بڑا وعدہ ہے۔ بس اب میں ختم کرتا ہوں۔ تو میں نے آیتیں تو کئی پڑھی تھی اور بیان سب کا نہیں ہو سکا، بلکہ صرف ایک آیت کا بیان ہوا، مگر اصولاً بحمد اللہ سب کے مضامین قریب قریب اسی میں آ گئے۔ اب خدا تعالیٰ سے دعا کرو، حق تعالی عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على نبيه آمين۔